محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کو اس ویڈیو میں ان کاموں کے بارے میں بتلاؤں گا جو موجب غسل ہیں، جن کام کو کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر منی اپنے مستقر سے، اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو جائے تو بعد میں اس کا خروج اگرچہ بلا شہوت ہو پھر بھی وہ موجب غسل ہے، پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر مرد نے اپنے ہاتھ سے اپنے عضو خاص کو ایسا پکڑا کہ شہوت کی حالت میں منی باہر نہیں نکل پائی اور جوش ٹھنڈا ہو گیا، لیکن جوش ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر منی نکلی، تب بھی راجح قول یہی ہے کہ اس سے غسل واجب ہو جائے گا۔ کسی طریقے سے اگر کسی شخص کی منی شہوت کے بغیر اپنی جگہ سے ہٹی اور شہوت کے بغیر ہی نکل گئی، مثلاً کسی بیماری کی وجہ سے یا ضرب شدید کی وجہ سے یہ صورت پیش آئی، یعنی اپنی جگہ سے بھی بغیر شہوت کے ہی ہٹی اور منی کا خروج بھی بغیر شہوت کے ہی ہوا ہے، تو ایسے شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا، کیونکہ یہ منی کا اپنے مستقر سے شہوت کے ساتھ جدا ہونا شرط ہے، اور یہاں میں شرط نہیں پائی گئی، اس لیے ایسے شخص پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنوبی شخص نے پیشاب سے فراغت کے بعد غسل کیا، اگر کوئی شخص ناپاک تھا، اس نے پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد غسل کر لیا، مگر ابھی سابقہ جوش باقی تھا، یعنی اس کے اندر شہوت باقی تھی اور غسل کے بعد منی کا خروج ہوا، تو اب اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا، اور اگر سابقہ جوش بالکل ختم ہو گیا تھا تو اب منی کے خروج سے دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ لواطت، یعنی مرد کے ساتھ ہم جنسی کرنے سے اگر عضو مخصوص کی سپاری چھپ جائے تو فاعل اور مفعول بھی، یعنی ایسا کام کرنے والے اور جس کے ساتھ کیا گیا ہے اس پر، دونوں پر غسل واجب ہو جائے گا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ عورت کو جنابت لاحق ہوئی، یعنی اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی لیکن اس نے غسل نہیں کیا تھا تو اس کے حیض کے ایام شروع ہو گئے، تو اسے اختیار ہے، چاہے تو صفائی کی خاطر غسل کر لے اور اگر چاہے تو حیض سے پاک ہونے تک غسل کو مؤخر کر دے، اس لیے کہ سر دست اس غسل سے اسے پاکی حاصل نہیں ہوگی، یعنی ناپاک ہونے کے بعد ایام حیض شروع ہو گئے، اب اگر وہ غسل کر رہی ہے تب بھی اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اب یہ عورت کو اختیار ہے، اگر وہ صفائی کی خاطر غسل کرنا چاہے یا تو کر لے، ورنہ اگر وہ ایام حیض کے ختم ہونے کے بعد غسل کرنا چاہے تو اس کو غسل کو مؤخر بھی کر سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔